اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں دکھتے دل سے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کے باوجود بڑا دل پہ پتھر رکھ کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، ویسے میں نارمل 10 منٹ سے زیادہ ویڈیو نہیں بناتا ہوں، لیکن آج ہو سکتا ہے تھوڑی سی لمبی ہو جائے۔ لیکن مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے کہ اس پہ بیان کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھو گے اور اس کے بارے میں جو بھی کومنٹس ہوں گے، لائک جو بھی آپ کی رائے ہوگی، اس رائے سے مجھے ضرور آگاہ کرو گے۔ دوستو، میں آج جب کام سے واپس آیا ہوں تو غزہ لائیو ٹی وی لگایا تو پتہ چلا کہ اسرائیل نے آج ایک ہاسپیٹل پہ، اس حرامی بچے نے ہاسپیٹل پہ بمباری کی اور تقریباً 500 سے زائد لوگ اسپتال میں جو مریض تھے وہ اپنے رب کو پیارے ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے سکول پہ بھی بمباری کی ہے اور اقوام متحدہ کے انڈر وہ لوگ، فلسطین غزہ کی پٹی کے وہ لوگ جو اقوام متحدہ کے پروگرام کے تحت سکولوں میں، اسپتالوں میں اور ایسی دوسری جو سیف بلڈنگز تھیں ان میں سیف تھے، ان میں ایک سکول پہ بھی اسرائیل نے بمباری کی ہے اور اس میں بھی آخری اطلاعات کے مطابق تقریباً 400 کے قریب لوگ شہید ہو گئے۔ ابھی خبریں آ رہی ہیں ٹی وی پر، اتنے بھیانک جو مناظر ہیں وہ دیکھ کے کسی بھی مسلمان کا دل دہک جاتا ہے۔ غزہ سے لائیو اسلامک چینل ہے، لندن سے میں دیکھ رہا تھا تو میرے صبر نے جواب دے دیا، میں اٹھ گیا، کیونکہ مناظر ایسے تھے کہ اسپتال میں ہر طرف آگ اور دھوئیں، کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی جنگل میں آگ لگ گئی اور دھواں ہی دھواں اٹھ رہا ہے۔ تو اس ضمن میں میں آپ سے آج ایک بات یہ کرنا نہیں چاہتا تھا، چونکہ میں کبھی بھی کسی چیز میں سیاست کو انوالو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج ایک شخص جو پاکستان کا وزیر اعظم تھا جس کا نام عمران خان تھا، وہ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے امریکہ نے سازش کر کے نکالا اور اس سازش میں یہاں کے مقامی لوگ شامل ہیں۔ وہ مقامی لوگ کون ہیں سب کو پتہ ہے۔ اس وقت میں بھی اس چیز پہ یقین نہیں کر رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس کو امریکہ نے واقعہ ہی سازش کے تحت نکالا تھا اور پاکستان کے مقامی لوگ، مقامی قیادت، مقامی یعنی سب مقامی، آپ سمجھتے ہیں میں شاید کوئی ایسی بات کہوں تو میں کل پاکستان ہی نہ جا سکوں، لیکن مقامی اس وقت کے سارے مقامی شامل تھے۔ امریکہ کے ایجنڈے میں اسرائیل کو مکمل کرنے کا جو مقصد ہے نا، جو گول ہے وہ تھا۔ عمران خان کی ایک عادت تھی کہ وہ کوئی بھی چیز، وہ اپنا نفع اور نقصان نہیں دیکھتا تھا۔ جب بولتا تھا تو اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ بات اس کے لیے نفع کی ہے یا نقصان کی ہے۔ وہ جو اس کے دل میں سچ آتا تھا وہ بول دیتا تھا۔ اور اس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جب اسلامائزیشن کے بارے میں بات کی تھی، اسی دن اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش شروع کر دی گئی تھی، اور پاکستان کے جو پالتو پٹھو ہیں ان کو یہ بات باور کرا دی گئی تھی کہ اگر یہ انسان رہا تو اسرائیل کا ایجنڈا مکمل کرنا مشکل ہے۔ اس ایجنڈے کے تحت انہوں نے عمران خان کو نکالا اور یہ اپنی خاص لوگوں کو لے کے آئے اور اس انتظار میں رہے کہ کب یہ موقع آئے اور اسرائیل کو تباہ کر دیا جائے۔ آج وہ سازش سچ ثابت ہو گیا۔ آج اگر پاکستان میں کوئی زندہ وزیر اعظم ہوتا، مطلب سمجھتے ہو، پاکستان میں آج اگر کوئی زندہ وزیر اعظم ہوتا یا زندہ قیادت ہوتی، تو جو کچھ آج میں نے دیکھا ہے اسپتال میں، جس طرح بمباری کی گئی اور سکول میں، اور آگ اور دھوئیں کے جو مینار وہاں سے نکل رہے ہیں، اس کو دیکھ کر نا مجھے احساس ہوا ہے کہ یہی وہ مقصد تھا کہ کسی بھی بے ضمیر کو، کسی بھی مردہ شخص کو پاکستان کی قیادت دے کے یہ کیا جا سکتا ہے۔ آج اگر عمران خان ہوتا تو وہ اپنی سیاست کی پرواہ کیے بغیر، اپنے فیوچر کی پرواہ کیے بغیر وہ شخص آج بولتا اور پوری دنیا میں اسرائیل، امریکہ اور اس کے گٹھ جوڑ کو ننگا کر دیتا۔ لیکن کون ہے آج؟ پاکستان کا مردہ وزیر اعظم اس وقت چائنا میں بیٹھا ہوا ہے۔
پاکستان کا آئندہ امیدوار وزیر اعظم اس وقت سعودی عرب میں بیٹھا ہوا اور وہ شاہ سعودی عرب کے شاہ کے پاؤں پکڑ رہا ہے۔ آج تک آنے والے متوقع وزیر اعظم جس کو بے ضمیروں نے آئندہ وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، مردوں نے جس کو آئندہ وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، آج تک نہ اس نے، نہ اس کی لاڈلی نے، نہ اس کے بھائی نے اسرائیل کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، کوئی مذمت تک نہیں کیا، کوئی قرارداد نہیں کیا، کوئی پریس کانفرنس تک آج تک ان تینوں نے نواز شریف، اس کی لاڈلی اور اس کے بھائی نے کچھ نہیں کیا۔ اس کو کیا کہوں، مجھے پاکستان پیپلز پارٹی پہ پورا یقین تھا کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے، لیکن آج نوجوان سابق وزیر خارجہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا، سیاست کے بادشاہ کنگ میکر اور کمیشن میکر کا بیٹا خاموش ہے، ایک لفظ بھی اس نے نہیں بولا ہے۔ اس کی زبان کو سانپ نے ڈنگ مار دیا ہے، اس کی زبان سن ہو گئی ہے۔ وہ جو نوجوان جس پہ پاکستان کے بہت سارے نوجوانوں کو امیدیں تھی کہ وہ وزیر خارجہ بنا ہے، آئندہ مستقبل میں وہ وزیر اعظم بنے گا، لیکن اس کی زبان کو سانپ نے ڈنگ مار دیا ہے۔ وہ مولوی دوجال فضل الحق، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اس کی زبان کو خنزیر نے کاٹ لیا ہے۔ وہ عمران خان کو ہر روز کہتا تھا یہودی ایجنٹ ہے، اور ثابت یہ ہوا کہ سب سے بڑا دجال اور یہودی ایجنٹ یہ فضل الرحمان ہے۔ کیا کسی پاکستانی قوم کے کسی بھی بندے نے آج تک اس مولوی کی، جس کی ساری کوشش ہوتی ہے ڈیزل کے پرمٹ کے لیے، جو صرف انسانوں کو دین کے نام پہ فروخت کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے، دھرنے دیتا ہے، لیکن آج اس کی زبان سن ہو گئی ہے، اس کی غیرت کو اللہ تعالیٰ نے دفن کر دیا، اس کا امتحان ایسا لیا ہے کہ وہ قیامت کے دن ذلیلوں کے ٹولے اور شیطان کے ٹولے سے اٹھے گا۔ وہ جو دوسرا رضوی، کیا نام تھا اس کا، جو فاد رضوی کے کیا رضوی ہے، وہ جو مولوی ہو، کانا سا انا سا لولا سا مولوی جس نے پورے پاکستان کو انگلی پہ نچا دیا تھا، وہ آج کدھر ہے؟ اس کا بیٹا جو وہ نوجوان تقریریں کرتا تھا فیض آباد میں دھرنا دے کے سارے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا تھا، آج وہ بھی مر گیا، مردود ہے وہ بھی۔ خاص ایجنڈے پہ چلتے ہیں یہ مولوی، چاہے وہ رضوی ہو، چاہے وہ فضل الرحمان ہو، چاہے وہ کوئی بھی مولوی ہو، خاص ایجنڈے پہ چلتے ہیں۔ نواز شریف اینڈ گروپ، انہوں نے اس ایجنڈے، امریکہ کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے عمران خان کو نکالا، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس ایجنڈے کو تکمیل کرایا۔ وہ جو راحیل شریف ہے، سعودی عرب کا کمانڈر بنا پھرتا ہے، پاکستان کی عوام کے پیسے سے کمائے خون سے ساری زندگی تنخواہ لیتا رہا، جدھر ریٹائر ہوا اس دوسرے دن سعودی عرب چلا گیا، آج سعودی عرب کا کمانڈر بنا پھرا ہے۔ اس کو بھی، اس کی زبان کو بھی کالے شیش ناگ نے کاٹ لیا ہے، نہیں بول رہا ہے وہ۔ پورے پاکستان کا جو یہ مردہ وزیر اعظم انہوں نے بٹھایا ہے ایک خاص سازش کے تحت، اس کو چائنا کی وزٹ کی تو بہت فکر ہے، لیکن اس نے آج تک ایک پریس کانفرنس کرا کے صرف مذمت تک بھی نہیں کر سکا۔ یہ ہے ہماری قوم کا حال۔ کہتے ہیں ہم کشمیر آزاد کرائیں گے، ان دلوں کو میں یہ بتانا چاہتا کہ تم کیا کشمیر آزاد کراؤ گے؟ کل خدا نخواستہ اگر انڈیا نے کشمیر پہ حملہ کر دیا، آزاد کشمیر پہ، اور امریکہ نے ان مردوں کو کہا کہ تم خاموش رہو، تو ان کا ایک بندہ بھی کشمیر کے لیے نہیں بولے گا، نہ زرداری بولے گا، نہ گنجا بولے گا، نہ گنجے کی بیٹی بولے گی، نہ گنجے کا بھائی بولے گا، نہ مولوی ڈیزل بولے گا، نہ رضوی بولے گا، کوئی بھی نہیں بولے گا۔ ہاں تھوڑی بہت اگر کوئی جستجو کر رہا ہے تو وہ جماعت اسلامی، وہ کوشش کر رہے ہیں ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اور جو بولنے والا تھا ان کو انہوں نے خاص مقصد کے لیے جیل میں ڈال دیا ہے، جھوٹے سے جھوٹا کیس اس پہ بنایا۔ آج مجھے علم ہوا کہ یہ سب سائفر جھوٹ تھا، اور انہوں نے ایک خاص مقصد کے لیے یہ سارا کیس بنایا۔ مردہ ہیں از پاکستان کے جج، مردہ ہیں پاکستان کے وہ جنہوں نے جو سب کچھ کرتے ہیں، اور ججوں کو بھی کچھ غیرت کرنی چاہیے کہ آج
وہ شخص جو اسلام کے لیے بولتا تھا، اور ایک خاص لابی جس کو یہودی کہتی تھی اور وہ خود یہودی تھے کہنے والے، آج اس کو جیل میں ڈال کے اسرائیل پہ بولنے والی کوئی آواز پاکستان میں نہیں رہی ہے، سب آوازیں دبا دی گئی ہیں۔ عمران خان واحد وہ شخص تھا جو اس وقت اگر اس کی حکومت ہوتی اور بے شک اس کو گولی بھی مار دی جاتی، لیکن وہ شخص آج اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوتا اور پورے عالم اسلام کو وہ متحد کرتا، وہ اپیل کرتا ترکی سے بھی، وہ غیرت دلاتا سعودی عرب کو بھی، وہ غیرت دلاتا حرامی یہ جو دبئی والے عیاش شیخ ہیں ان کو بھی غیرت دلاتا، قطر والوں کو بھی غیرت دلاتا، اور پوری دنیا میں وہ سارے اسلامی جو نام کے اسلامی ہیں، اسلامی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اشر دیکھ لو، سعودی عرب کا، کویت کا، دبئی کا، بحرین کا، وہ تو انگلینڈ سے بھی آگے چلے گئے ہیں۔ ان کو کم از کم اگر وہ آج اس وقت نہ ہی وزیر اعظم ہوتا، اپوزیشن میں ہوتا، باہر ہوتا، آزاد ہوتا، تو آج وہ عوام کو سڑکوں پر لے آتا اور پوری دنیا کے میڈیا کو یہ باور کراتا کہ پاکستانی قوم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، اسرائیل کے خلاف ہے۔ یہ کوئی پتھر کا دور نہیں ہے دوستو، نہ یہ آئرن ایج ہے۔ اس دنیا میں میڈیا ہے، آج کے دور میں میڈیا ہے، ہر بندے کو کسی نہ کسی طریقے سے خبر مل جاتی ہے۔ کیا پاکستان کے ذمہ دار سوئے ہوئے ہیں؟ وہ جو حکومتیں بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، وہ ایک چور کو پاکستان میں لانے کے لیے اس کے جلسے کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ جو سارے ادارے جو حکومتیں گراتے ہیں، بناتے ہیں، وہ ایک ہی شخص کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان کی ساری دولت اس پہ لگا رہے ہیں۔ ایک جو بندے تیار نہیں ہو رہے ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ کو جیل میں ڈال دیں گے اگر جلسے میں نہ گئے۔ کیا پاکستان کا یہی کام ہے؟ ان ذمہ داروں کا یہی کام ہے کہ ایک چور کو، ایک سرٹیفائیڈ ڈاکو کو وہ پاکستان میں لانے کے لیے اور پاکستان کی قوم پہ مسلط کرنے کے لیے اور مستقبل کے ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لیے، امریکہ کی جو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اس گنجے کو دوبارہ لانے کے لیے پاکستان کی قوم کا سارے ٹیکس کا پیسہ ایک شخص کے جلسے پہ لگایا جا رہا ہے؟ کیوں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پاکستان میں مر گئے ہیں سارے، صرف ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، کس طرح ایک ایسے نائل اور کیا لفظ بولوں، چور کو دوبارہ وزیر اعظم بنا کر پھر کیا کریں، دوبارہ پاکستانی قوم کو لوٹیں۔ اور آئندہ دیکھ لینا یہ ایجنڈے میں شامل ہے کہ یہ جو بڑے ہیں پاکستان کے، یہ اسی لیے نواز شریف کو لا رہے ہیں کہ اس کو لا کے اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے پریشر میں آئیں گے یہ، امریکہ کے پریشر میں آئیں گے یہ، اور یہ کہیں گے کہ یہ مجبوری ہے اور اسرائیل کے لیے کوئی درمیانہ، اور کیا فلسطین کے لیے کوئی درمیانہ راستہ نکالو جی، اور یہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ایجنڈا تھا جس کے لیے عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا تھا۔ وہ شخص مر جاتا، کٹ جاتا، لیکن کبھی بھی آج کے حالات میں خاموش نہ رہتا۔ پاکستانی قوم مردہ قوم ہے، میں صحیح کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں، نعرے لگانے والی قوم ہے، مفاد پرست قوم ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کے پیچھے بھاگنے والی قوم ہے جس نے پوری زندگی 40 سال سے پاکستان کو لوٹا ہے، اور پاکستان کے بڑے وہ جو حکومتیں بناتے ہیں، گراتے ہیں، ان کو بھی پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ صرف وہ جب تک حاضر سروس ہیں، اپنی ٹی اے ڈی، اپنی تنخواہیں، اپنے بنگلے، اپنی گاڑیاں لیتے ہیں، جس دن ریٹائرڈ ہوتے ہیں پاکستان کے کونے کونے میں انہیں ہزاروں کلے، ہزاروں ایکڑ کی حساب سے زمینیں دی جاتی ہیں۔ وہ صرف زمینوں کے چکروں میں، جائیدادوں کے چکروں میں، پلازوں کے چکر میں پاکستان کی فوج میں بھرتی ہوئے ہیں اور پاکستان کی فوج کو برباد کر دیا۔ پاکستان کا نوجوان جو سپاہی ہے، سپاہی سے لے کے صوبیدار میجر تک کے رینک کے لوگ پاکستان کے مخلص ہیں۔ اس سے اوپر جب یہ میجر سے اوپر جاتے ہیں یا کرنل سے اوپر جاتے ہیں تو ان کو اپنے مفادات نظر آتے ہیں، ملک کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ اور وہ جو ایجنسیاں جو آج اس چکر میں پڑی ہوئی ہیں کہ کس طرح نواز شریف کا جلسہ مینار پاکستان میں بھرا جائے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، ہاتھ جوڑ کے کروں گا کہ چور کے جلسے میں ایسے آپ بیانک کام کر رہے ہو، اور اس سارے کھیل میں آپ اس وقت دنیا کی مظلوم ترین قوم فلسطین کو بھول گئے ہو۔ ہم کشمیری آپ سے کل کشمیر کے بارے میں کیا توقع رکھیں گے؟ کل اگر خدا نخواستہ ہندوستان نے کشمیر پہ حملہ کر دیا اور امریکہ نے ہمارے ان ایجنسیوں والوں کو، ان ذمہ داروں کو اگر پریشر ڈالا تو ان میں سے ایک بھی کشمیر میں نہیں جائے گا۔ کشمیری اکیلے ہو جائیں گے، جس طرح مقبوضہ کشمیر میں اکیلے لڑ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے کشمیریوں کو بھی اسی طرح لڑنا پڑے گا۔ خدا کے واسطے
پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کے جو بڑے ہیں، پاکستان کے جو گنجے ہیں، پاکستان کے جو چور ہیں، یہ نام نہاد لیڈر ہیں، اس میں پیپل پارٹی والے، مسلم لیگ نون والے، وہ مولانا ڈیزل والے، یہ جو دوسرے رضوی شزوی، ان پہ کوئی یقین نہ کرو، آپ نے زور بازو پہ چلو۔ اور میں پھر کہوں گا کہ عمران خان کے چاہنے والوں باہر نکلو، آج وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کرو، سڑکوں پہ، گلیوں پہ، کوچوں میں احتجاج کرو، کم از کم بین الاقوامی میڈیا اس بات کو ریکارڈ تو کرے نا کہ پاکستانی قوم، اس میں پاکستان کے لیڈر تو مردہ ہیں لیکن پاکستان کی قوم زندہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اسرائیل نے جو کیا ہے غزہ میں، جس طرح کر رہا ہے، جس طرح بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، نوجوان مر رہے ہیں، اسپتالوں میں مریض مر رہے ہیں، سکولوں میں پناہ گزین مر رہے ہیں، کل ہمارے ساتھ اسی اسرائیل کو دیکھ کے انڈیا بھی یہی اشر کرے گا، اور ہم بے یار و مددگار اسی طرح مریں گے، اسی طرح تڑپیں گے، ہم کشمیری، ہمارا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا۔ اور خاص کر پاکستان کے لیڈر جن میں آصف علی زرداری، نواز شریف اینڈ کو، لاڈلی مریم، وہ دوسرا نواز کیا شہباز شریف، یہ مولانا ڈیزل، یہ رضوی، ہمارے لیے کوئی نہیں بولے گا، اور ہم بے یار و مددگار مریں گے۔ یہ میرا آپ کو پیغام ہے، اس پیغام کو دنیا میں نشر کرو، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ مجھے نہیں پتا اس ویڈیو کے بعد میرا کیا انجام ہوگا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ خیر، صلی اللہ علیہ وسلم۔